بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفقت اور مہربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بعض دفعہ نماز شروع کرتا ہوں اور میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز ذرا لمبی پڑھاؤں گا، لیکن میں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں پریشان ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر اس کے چہرے پر ناگواری کا اثر دیکھا تو فرمایا، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ بعض روایات میں ان کے جنتی ہونے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خون بہا ادا کرنے میں مدد لینے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس دیہاتی نے کہا، نہ آپ نے احسان کیا اور نہ اچھا سلوک کیا۔ کچھ مسلمانوں کو اس کی اس بات پر غصہ آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر اسے مارنا چاہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ رک جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے گھر پہنچے تو اس دیہاتی کو گھر بلا کر فرمایا، تم ہمارے پاس کچھ لینے آئے تھے، ہم نے تم کو وہاں صحابہ کے سامنے کچھ دیا جس پر تم نے کچھ نازیبہ بات کہہ دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کچھ اور دیا اور اس سے پوچھا، اب تو میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس آدمی نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے پاس آئے تھے اور تم نے مانگا، ہم نے تمہیں کچھ دیا، لیکن تم نے اس پر نامناسب بات کہہ دی جس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دل میں تمہارے اوپر غصہ آ گیا، لہذا اب تم ان کے پاس جا کر ان کے سامنے وہ بات کہہ دینا جو تم نے اب میرے سامنے کہی ہے، تاکہ ان کا غصہ جاتا رہے۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ جب وہ دیہاتی صحابہ کرام کے پاس واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ مانگا تھا جس پر ہم نے اسے کچھ دیا تھا، لیکن اس پر اس نے نامناسب بات کہی تھی، اب ہم نے اسے بلا کر کچھ اور دیا ہے جس پر اس نے کہا کہ اب وہ راضی ہو گیا ہے۔ کیوں اے دیہاتی، بات ایسی ہی ہے نا؟ اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک اونٹنی تھی جو بدک گئی، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اس سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگی۔ اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اسے خود پکڑ لوں گا، میں اس کے مزاج کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، میں نرمی کر کے اسے پکڑ لوں گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی کی طرف چل پڑا اور زمین پر پڑا ہوا کھجور کا بیکار خوشہ لے کر اسے بلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ گئی اور مان گئی۔ آخر اس نے اس پر کجاوا کسا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے جو بات پہلے کہی تھی، اس پر میں اگر تمہاری بات مان کر اسے سزا دے دیتا تو یہ دوزخ میں داخل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شفقت۔ حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بات کریں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ اس وقت تو ان کے روب کا یہ حال ہے کہ کنواری لڑکیاں بھی اپنے پردے میں ان سے ڈرتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں گا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں ان لوگوں کے لیے کتنی مہربانی، شفقت اور نرمی ہے تو یہ میرے کندھے سے کپڑے اتار لیں۔ شرم و حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی شرم و حیا والی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حیا والے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس ناگواری کا صاف پتہ چل جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی حدیث منقول ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پر زرد رنگ دیکھا
جو آپ کو برا محسوس ہوا۔ جب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اسے یہ کہہ دو کہ وہ زرد رنگ دھو ڈالے تو بہت اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی کی کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے منہ پر اسے براہ راست نہ کہا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی کے کسی عیب کی خبر پہنچتی تو اس آدمی کا نام لے کر یوں نہ فرماتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ ایک غلام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حیا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کی جگہ کبھی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حیا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی چادر اوڑھے ہوئے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور وہ اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے، وہ بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر لو، پھر مجھے اجازت دی۔ میں بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر جتنا اہتمام کیا اتنا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے آنے پر نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بہت ہی حیا والے آدمی ہیں، تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں انہیں اسی حالت میں اجازت دے دوں گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات نہ کہہ سکیں گے۔ اس حدیث کے بہت سے راوی یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے۔ باقی حضرات کے آنے پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہے، لیکن حضرت عثمان کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں پر کپڑا ڈال لیا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا نبی اللہ، میرے والد اور دوسرے صحابہ اندر آئے تو آپ نے نہ تو گھٹنے پر اپنا کپڑا ٹھیک کیا اور نہ مجھے پیچھے ہونے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اس کے رسول سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اندر آتے اور تم میرے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ بات نہ کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سر اٹھا سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ باحیا ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں ہوتے اور دروازہ بھی بند ہوتا، لیکن پھر بھی وہ غسل کے لیے اپنے کپڑے نہ اتار سکتے اور وہ اتنے شرمیلے تھے کہ غسل کے بعد جب تک وہ کپڑے سے سطر نہ چھپا لیتے کمر سیدھی نہ کرتے، یعنی سیدھے کھڑے نہ ہو سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ اللہ سے حیا کرو، کیونکہ میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو اللہ سے شرما کر اپنے سر کو ڈھک لیتا ہوں۔ حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمارہ بن غراب یحسبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میری بیوی میرے سطر کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے اس سے شرم آتی ہے اور یہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیوی کو تمہارا لباس اور تمہیں اس کا لباس بنایا ہے، اور بعض دفعہ میرے گھر والے میرا ستر اور میں ان کا ستر دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کر لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ کے بعد کون ہو سکتا ہے جس کا ہر کام میں اتباع کیا جائے؟ ایسے تو آپ ہی ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مدعون بہت زیادہ باحیا، پاک دامن اور ستر چھپا کر رکھنے والے ہیں۔ حضرت ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تاریک کمرے میں غسل کرتا ہوں تو میں اللہ سے شرم کی وجہ سے جب تک اپنے کپڑے نہ پہن لوں اس وقت تک اپنی کمر سیدھی کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جب کسی تاریک کمرے میں غسل کر لیتے تو سیدھے کھڑے نہ ہوتے بلکہ کمر جھکا کر کبڑے بن کر چلتے اور کپڑے لے کر پہن لیتے، پھر سیدھے ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جب سویا کرتے تو اس ڈر سے کپڑے پہنے رہتے کہ کہیں سوتے میں ان کا ستر نہ کھل جائے۔ حضرت عبادہ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لنگی باندھے بغیر پانی میں کھڑے ہیں تو فرمایا میں مر جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مر جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مر جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان کی طرح رہوں۔ حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بردباری اور حیا۔ میں نے پوچھا یہ پہلے سے میرے اندر تھیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے سے تھیں۔ میں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا فرمایا جو اسے پسند ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔